بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے جاوید نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہمارے مذاکروں کا سلسلہ ہے کامیابی کا سفر، اور یہ سلسلہ ہے پاکستان کی 75 سالہ تقریبات کے حوالے سے۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی کامیابی کے 75 سال جو ہیں وہ کس طرح پورے کیے، اور کون کون سی فیلڈز میں پاکستان نے نمایاں کام کیا اور کہاں پر ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ ان تمام امور پر نظر ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمبار مفتی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم رضا آصف صاحب، پھر ان کے ساتھ موجود ہیں جناب امجد بخاری صاحب اور مظہر جاوید سیال صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان نے اپنی 75 سالہ تاریخ میں کن کن شعبوں میں ترقی کی۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں جناب جمبار مفتی صاحب سے۔ بہت شکریہ جمبار مفتی صاحب۔ جمبار مفتی صاحب، 75 سال کی تھوڑی سی تاریخ پہ نظر ڈال دیں کہ پاکستان نے ان 75 سال میں کن کن شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھائی، اور کہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں مزید کام کرنا ہے تاکہ پاکستان بھی دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں آ سکے۔ اصل میں اگر ترقی کے سفر کا جائزہ لینا ہے تو میرا خیال ہے کہ نقطۂ آغاز سے بات شروع کرنی پڑے گی کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت صورتحال جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہ یہ تھی کہ سرکاری دفاتر میں کاغذوں کو لگانے والی کامن پنز بھی نہیں ہوتی تھیں، اور وہ کیکر کے درختوں سے کانٹے چن کے ان سے وہ کاغذ کو پن لگاتے تھے، محفوظ کرتے تھے۔ اسی طرح سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں، تو نواب آف بہاولپور نے مہربانی کی، اپنا خزانے کے منہ کھولے اور ہمارے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملی۔ اسی طرح ہمارا کوئی انڈسٹریل بیس نہیں تھا، صنعتی حوالے سے ہم بالکل صفر کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اسی طرح جو ایجوکیشن تھا اس میں بیسٹر یونیورسٹیز وہاں رہ گئیں جہاں ہندوستان ہے، اور پاکستان کے حصے میں جو ایک دو آئیں یونیورسٹیاں، ان میں بھی جو سینئر پروفیسرز تھے وہ ہجرت کے موقع پر جو تبادلہ آبادی ہوا تو اس میں بہت سے لوگوں نے ادھر آپٹ کر لیا، بہت سے لوگوں نے ادھر آپٹ کر لیا۔ تو اس لحاظ سے وہ جو ہمارے سفر کا آغاز تھا وہ کوئی اتنا شاندار نہیں تھا کہ ہم آگے تیز دوڑ سکتے۔ تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے آج جب ہم جہاں کھڑے ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام تر کسمہ پرسی کے باوجود اور تمام تر کم وسائل ہونے کے باوجود، خاص طور پہ کم وسائل کا ذکر جب میں نے کیا ہے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو متحدہ ہندوستان کے خزانے میں پاکستان کا جو حصہ 4 کروڑ روپے کا تھا وہ بھی پاکستان کو نہیں مل رہا تھا، اور اس سے بھی کافی عرصہ تک محروم رہنا پڑا، یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک سینئر سیاستدان مہاتما گاندھی کو اس کے لیے بھوک ہڑتال بھی کرنی پڑی کہ پاکستان نوزائیدہ ملک ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں اور اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو ان حالات میں کام شروع ہوا۔ تو پھر ہم اگر شعبہ جات کے حوالے سے دیکھیں، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت، زراعت، تعلیم، ان تمام شعبوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی سنگاپور کی طرح ترقی کی ہے تو وہ بھی نہیں کی، اگر ہم کہیں کہ ملائیشیا کی طرح ترقی کی ہے تو وہ بھی شاید ہم نہیں کر سکے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے ترقی کے سفر پر ہم نے قدم نہیں رکھا، یا ہم آگے نہیں بڑھے، یا رفتار ہماری کم ہو سکتی ہے لیکن ہم نے قدم بہ قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اگر شعبہ جاتی حوالے سے شروع کروں گا تو کہیں بات ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب آج سے 75 سال پہلے پاکستان آزاد ہوا تھا تو زمین یہی تھی جو آج ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت جو زرعی مداخلات ہیں اور جو سائنس کے حوالے سے استفادے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، تو ہماری فی ایکڑ پیداوار اتنی کم تھی کہ آج ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم آبادی کی ضروریات کیسے پوری کر رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے 75 سال کے اس سفر میں کافی سفر طے کیا ہے، آئیڈیل تو نہیں کہلا سکتا لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ ہم آج جس مقام پہ پہنچے ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ پہلی اسلامی مملکت ہے، کل 7 ملک ہیں جو ایٹمی طاقت ہے، تو ہم کم از کم 7 ملکوں میں تو آتے ہیں۔ اس لحاظ سے ترقی کا سفر جاری ہے، اور اگر ہمارے حالات پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو سیاسی حالات ہوتے ہیں جس میں مد و جزر زیادہ ہوتا ہے، جس میں سکون نہیں ملتا، تو اگر یہ سکون والا پہلو ہمارا کچھ بہتر ہو جائے تو میرا خیال ہے ہماری ترقی کی رفتار مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، اور ہماری ترقی کی رفتار جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ امجد بخاری صاحب، آپ نے جمبار مفتی صاحب کی گفتگو سنی، مختلف امور کے اور پاکستان کے آغاز سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہم نے جو سیاسی منازل طے کی ہیں
ان میں کیا خامیاں رہ گئیں کہ یہ ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری نہ رہ سکا؟ کیا رکاوٹیں آئیں؟ اور ان رکاوٹوں کے باوجود جو ہے وہ اگر ہم 60 سے 70 کی دہائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان میں انڈسٹری کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے کافی نمایاں رہا. پھر مختلف ممالک نے پاکستان کے 5 سالہ منصوبے جو ہیں ان سے بھی استفادہ کیا. ہم اس تسلسل کو کیوں قائم نہیں رکھ سکے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ سیاسی تسلسل کا نہ ہونا تھا؟ جی بہت شکریہ. ہم نے جو 75 سال کا سفر کیا ہے اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہے. خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کو تجربہ گات ہے. اس کی وجہ یہ بنی کہ جیسے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا، ہمیں آئین کی تشکیل میں کچھ تاخیر ہو گئی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کی اس مملکت میں بسنے والے لوگ جو ہے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اپنا آئین تشکیل دیں، لیکن ان کی زندگی نے ساتھ نہ دیا اور ان کی قیادت سے یہ قوم محروم ہو گئی، اور پھر یہاں ایک افراتفری کا عالم ہوا جس کی وجہ سے ہمیں آئین بناتے ہوئے، آئین تشکیل دیتے ہوئے تاخیر ہو گئی. یہی وجہ ہوئی کہ ہمیں پھر بعد میں 3 آئین کے تجربات سے گزرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ معاملات الحمدللہ بہتری کی طرف آئے ہیں، بڑھے ہیں، اور اس 75 سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی بہتری ہوئی. اس میں معاشی پہلو جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم اگر ترقی کو دیکھیں تو ترقی کو ہم اسے ترقی شمار کرتے ہیں جو پائیدار ترقی ہوتی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ہی دنیا ڈیولپمنٹ مانتی ہے. تو اس کے جو پہلو ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ معیشت میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی ریاست میں بسنے والے لوگوں کو ان کے کیا حقوق دے رہے ہیں اور ان کے روزگار کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کے بنیادی حقوق کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ملا کر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ 50 کی دہائی میں اور پھر 60 کے ابتدائی ادوار میں ہمیں دنیا آئیڈیل کے طور پر دیکھ رہی تھی، اور ہمارے ہاں جو معاشی ترقی تھی اس سے دنیا پریشان تھی کہ پاکستان میں آخر کیا ہو رہا ہے کہ اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. اس میں ایک تو پالیسیوں کا عمل دخل ضرور رہا، سیاسی پالیسیوں کا بھی عمل دخل ضرور رہا، اور معاشی پالیسیوں کا اور ان 5 سالہ منصوبوں کا جن کا ذکر آپ نے کیا ان کا بھی بڑا عمل دخل رہا. لیکن ایک بڑی اہم بات ہوئی، گو ہم آج انڈس بیسن ٹریٹی پر بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن اس سے ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر ایک نیا نہری نظام جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور خاص طور پہ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم بنے جس کی وجہ سے ہمیں بجلی سستی میسر آ گئی اور پانی وافر میسر آ گیا، اور اس پانی سے ہم نے اپنی زراعت کو بہتر کیا، اور اس بجلی سے، سستی بجلی سے ہم نے اپنی صنعت کو فروغ دیا. اس سے پاکستان میں ترقی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی. بعد کے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ ہم ان اہم معاملات سے پیچھے ہٹ گئے. جو ہمیں ڈیمز بنانے تھے، جو ہمارے پاس وسائل تھے، جو ریسورسز تھے، ہم ان کو اچھی انداز سے استعمال نہیں کر پائے. اور ڈیمز نہ بننے کی وجہ سے ہمارے ہاں بجلی بھی بڑی مہنگی ہو گئی اور پانی کی عدم دستیابی کا بھی مسئلہ ہو گیا. اس ساری صورتحال نے معیشت پر بڑے منفی اثرات ڈالے. الحمدللہ اب دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم پر کام جاری ہے اور تیزی سے کام جاری ہے. اگر یہ کام مکمل ہوتا ہے تو ہمیں پھر وافر بجلی دستیاب ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی ذخیرہ ہمارے پاس دستیاب ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور پہلو جس میں آج دنیا بھی خاص طور پر دیکھتی ہے کہ دفاعی اعتبار سے کوئی ملک کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور دفاعی اعتبار سے آپ کی جتنی مضبوطی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ترقی میں شمار ہوتی ہے. ہم نے دفاع میں بھی بڑی ترقی کی ہے. اس سارے عرصے میں ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جو ہے مسلسل جنگی صورتحال سے دوچار رہا. ایک تو ہمیں ہمسایہ بھارت ایسا ملا جو یہ پہلے دن سے وہاں یہ تاثر تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بقا شاید مشکل ہو جائے گی اور یہ واپس جو ہے ہندوستان کا حصہ بنے گا، برصغیر واپس اسی شیپ میں آ جائے گا. تو انہوں نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا. اس کی وجہ یہی بنی کہ ہمیں پھر جنگوں میں جھونک دیا گیا اور ہمیں ابتدا میں ہی جو ہے وہ جنگ کا سامنا کرنا پڑا. 65 کی اور 71 کی وار، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہم افغانستان کی وار میں الجھے رہے اور ہمیں اس جنگ میں بھی تقریباً جھونکا گیا اور ہم پچھلے 2 دہائیوں میں بھی اس میں شریک رہے. تو اس ساری جنگی صورتحال سے نمٹنے کے باوجود اگر کوئی قوم بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہی ہو کہ ہم ترقی کے عمل میں کہاں کھڑے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم ان ساری جنگوں کو بھگت کر بھی
الحمدللہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ان ساری جنگی جو صورتحال ہوئی اس میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے اپنے دفاع کو بڑا مضبوط کر لیا. جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی, اس کے ساتھ ساتھ ہم میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا میں بہت آگے ہیں. ہماری میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ڈیفینس میں جو نیوی ایئر کرافٹ اور ایئر فورس اور اپنی زمینی فوج کو اس کو بھی ویل اکوپڈ کیا ہے. اور اس ساری صورتحال میں ہمارے لیے ایک بڑا ایسٹ جو ہے وہ چائنا ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ہر موقع پر ہمیں وہاں سے مدد ملی ہے. اور اب جو ترقی کا عمل ہے, ترقی کا جو سفر ہے, اس میں سی پیک جو ایک کوریڈور ہے اس سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کے بڑے راستے نظر آ رہے ہیں. اگر اس میں تیزی آتی ہے اور یہ عمل جو ہے ہم تیزی سے آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ہمیں توقع ہے کہ وہ یہ چائنا کے لیے تو یہ ایک راستہ ہے لیکن ہمارے لیے یہ ترقی کا راستہ ہے. اگر چائنا اس راستے سے اپنی ایکسپورٹ کرے گا تو ہمارے پاس بھی یہ موقع ہوگا کہ اس کی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بھی اٹیچ کر لیں. اور چائنا سے اگر وہاں اس کوریڈور کے ذریعے بہت سارا مال دنیا کی طرف جائے گا تو وہ جو ٹرک اور ٹرالر ان کے خالی جائیں گے تو اس کے ذریعے ہم بھی اس طرف شمال کی طرف جو ہے اپنی مصنوعات جو ہے وہ برآمد کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ ترقی کا سفر جاری ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے سیاسی معاملات ٹھیک رکھے اور سیاست میں بہت زیادہ افراتفری نہ پھیلائی تو اس ترقی کے عمل کو تیز کرنے میں بھی خاصی مدد ملے گی. جی بالکل, حالات ٹھیک رکھنے کی بات ہے اور حالات جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مثبت رویوں سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. سلیم رضا آصف صاحب, جس طرح جبار مفتی صاحب نے آغاز میں کہا کہ پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی معاشی مسائل نے ہمیں گھیر لیا اور پہلے دن سے ہی ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ زر مبادلہ تھا کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, پیپرز کو جو ہے وہ کیکر کے کانٹے لگائے جاتے تھے. اور پھر نواب بہاول پور نے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر پاکستان میں جو ہے اس حوالے سے بھی کام شروع ہو جاتا ہے. آپ ظاہر وسیع تجربہ رکھتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے, ترسیلات زر کے حوالے سے. 1947 سے لے کے آج جب ہم 75 سال کی کارکردگی کے حوالے سے یا کامیابی کے سفر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اکنامک سطح کے حوالے سے اور پھر جو پاکستان میں شرح نمو ہے وہ جو ہے وہ کس حد تک ہے, اور اس میں اگر کس طرح کی اس میں تبدیلیاں لائی جائیں یا اس میں اور ایڈوانسمنٹ لائی جائے تو پاکستان کی یہ جو ریشو جو اور بڑھ سکتی ہے؟ جاوید صاحب, میں جبار مفتی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ایکچولی میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو پچھلے 75 ایئرز ہیں وہ جس طرح ایک رولر کوسٹر ہوتی ہے کہ سم ٹائمز ویری ہائی سم ٹائمز ویری لو, تو یہ سکسیسز بھی ہیں اور اس کے ساتھ فیلیورز بھی ہیں. اب مثلاً میں اگر ٹیکسز کی بات کروں جس سے میرا ڈائریکٹ تعلق رہتا ہے, ٹیکسز ہیں بون آف دی اکانومی. اب جب میں دیکھتا ہوں تو لاسٹ ایئر کہ جو فگرز ہیں ہسٹورک گروتھ ہوئی ہے, ریکارڈ اس نے قائم کیا ہے کہ ہم نے 4732 بلین کا جو ٹارگٹ تھا, بلکہ ٹارگٹ سے بھی ہم نے زیادہ اچیو کیا چونکہ ٹارگٹ ہمارا 4691 تھا اور ہم نے 4732 بلین ہم نے اچیو کیا. تو یہ ایک ریکارڈ کلیکشن ہے. اور اس سال بھی جولائی 2021 سے مارچ 2022 تک ایف بی آر نے اپنے جو محصولات ہیں وہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے جو ٹارگٹس تھے ان کو اچیو کیا ہے, بلکہ ٹارگٹ سے زیادہ ہے. اور دے آر ڈٹرمنڈ, ایف بی آر ڈٹرمنڈ ہے کہ اس سال ہم 6000 بلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر لیں گے. لیکن یہ ہمارا ریونیو تو بڑھا, لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ابھی تک بھی ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ابھی ڈبل ڈیجٹس میں نہیں آیا. ابھی تک بھی ہم 9.7% ریشو پر ہیں, وچ از دی لوئسٹ ان دی ورلڈ. اب اس کو جو ہے نا وہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ٹارگٹ تو ویسے کیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم اسے 20% تک بڑھا رہیں گے اگر یہ اس طرح سے ریشو ہماری رہی. اور پھر یہ کہ ٹیکس کلچر بھی ہمارے ہاں بیدار ہو رہا ہے. اب اس سال جب لاسٹ ڈیٹ تھی اب فائلنگ آف دی ریٹرنز کی تو اس میں بھی ہمارے پاس ریکارڈ ریٹرنز آئی ہیں, 2.8 ملین ریٹرنز ہمیں آئی ہیں. اچھا, اب یہ بھی ہمارے ہاں ٹیکسیشن لاز میں عجیب سی بات ہے, ایک مس نومر ہے کہ ایوری بڈی از پیئنگ ٹیکس. آپ اگر کوئی دیا سلائی بھی لیتے ہیں, ایک میچ باکس بھی لیتے ہیں تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹیل پرائس یہ ہے اور اس کی سیل ٹیکس پہ یہ ہے. ایک عام نوجوان 8 سال کا 9 سال کا جب وہ یہ موبائل کارڈ لیتا ہے تو اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے. لیکن ہمارے قانون کی اصل میں کمزوری یہ ہے, اس میں ایک لکونہ یہ ہے کہ ہم صرف ٹیکس پیئر اس کو مانتے ہیں جو ہمارے ہاں ریٹرن آف ٹیکس فائل کرتا ہے.
تو اس طرح سے پاکستان تو ہیویلی ٹیکس کنٹری ہے، ہمارے ہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو ٹیرفس ہیں، جو ہمارے ہاں ٹیکسز ہیں، ان کی شرح بھی زیادہ ہے. اب مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ کسٹمز ڈیوٹی کے حوالے سے امپورٹس پہ ہمارے ہاں 10% چارج کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں، آلموسٹ آل کنٹریز ہیں، وہاں پہ 5% ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا دائرہ کار ہم اتنا وسیع کریں کہ اگر ٹیرفس کم ہو تو لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اسی سال ہم نے ایک ان لینڈ ریونیو اسٹریٹجک پلان FBR نے بنایا ہے. یہ 20 اپریل کو انہوں نے لانچ کیا ہے. اس میں عالمی مالیاتی ادارے جو تھے ان کے کی آفیشل اس میں موجود تھے، بشمول ورلڈ بینک کے، IMF کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، اور انہوں نے اس کے لیے جو اسٹریٹجی وضع کی ہے اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ٹیکس ادائیگی کے کلچر کو فروغ دینا ہے. دوسری بات ٹیکس انتظامیہ کو فعال بنانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ادارے کی سطح پر جو فنکشنریز ہیں ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے، اور قانون سازی کے فریم ورک کو بھی تقویت دینا ہے. اب اس پلان کا سالانہ جائزہ ہم ہر سال لیں گے تاکہ ایک سسٹینیبل اور وائبل ریفارم اسٹریٹجی وضع کی جا سکے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا اب وہ جو ٹریک اور ٹریس سسٹم ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے فرام 1 جولائی. ہم نے پہلے جو ہے نا کچھ سیکٹرز کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں آپ کا ٹوبیکو ہے، آپ کا شوگر ہے، اسی طرح سے آپ کا آگے پھر ہم اور شعبوں کی طرف بھی آ رہے ہیں، ہم جو ہے نا بیوریجز کی طرف بھی آئیں گے، سیمنٹ کی طرف بھی آئیں گے. تو اس طرح سے اب دیکھیں کہ وہ جو ٹیکس ریونیو جو حکومت کو نہیں ملتا تھا، گورنمنٹ کی کٹی میں جمع نہیں ہوتا تھا، اب وہ جمع ہو رہا ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ جب ہم نے ویریفائی کیا، جو ہمیں انہوں نے اپنا رسیدیں وغیرہ ہمیں دیں، ریسیٹس جو ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری فیک بھی نکلی، اور ہم نے اس پہ بھی ایکشن لیا. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلے نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب معیشت ترقی کرتی ہے تو ٹیکسیشن اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، وہ پھر ہوتا ہے. اب ماہر معاشیات جو نرکسے تھا اس نے اپنا ایک کانسیپٹ دیا تھا بیلنس گروتھ کا، متوازن ترقی کا نظریہ. وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کو معاشی ترقی دینے کے لیے معیشت کے تمام شعبوں کو آپ بیک وقت ایک جیسی ترقی دیں، اور اگر آپ یہ ترقی نہیں دیں گے تو پھر ایک ویشیس سرکل کریٹ ہوگا، اور جب ویشیس سرکل کریٹ ہوگا تو یہ معاشی ترقی کی راہ میں بہت ساری رکاوٹ پیدا کرتی ہے. جی مدر صاحب، آپ نے ہمارے تینوں دوستوں کی گفتگو سنی. سماجی شعبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں صحت، تعلیم اور دیگر شعبہ جات بھی آ جاتے ہیں، تو اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں جس طرح جبار مفتی صاحب نے کہا تھا کہ شروع کے ادوار میں جو سینئر پروفیسر صاحبان تھے یا جو ہمارے پروفیسر صاحبان تھے وہ اس وقت جو ہے وہ تقسیم کے وقت کچھ ادھر رہ گئے اور بہت کم جو تھے وہ ادھر آئے. تو جو اس شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں جو پاکستان نے 75 سال میں کارکردگی ہے پاکستان کی، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ عام آدمی کو اس سے ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کامیابی سے سفر اپنا طے کیا؟ جی شکریہ جاوید نذیر صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد، جس طرح پہلے جبار مفتی صاحب نے بھی کہا، بخاری صاحب نے بھی کہا، اور خواجہ سلیم رضا آصف صاحب نے بھی اعداد و شمار کے ساتھ جائزہ لیا ہے 75 سالوں کا. آپ نے مجھ سے صحت اور تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغاز میں مشکلات تھیں، لیکن جب حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سامنے آیا اور پھر بہت سارے علاقوں میں تنظیمیں قائم ہو کے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے. ہم یہ کیونکہ ملتان سے مذاکرہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہاں انجمن اسلامیہ نے بہت زیادہ تعلیمی ادارے قائم کیے جس میں اسکول اور کالجز تھے. انجمن حمایت اسلام نے لاہور میں تعلیمی ادارے قائم کیے. اسی طرح اور بہت ساری آرگنائزیشنز نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے. اب ہمارے سامنے نشتر کا منصوبہ جو ہے وہ سب سے بڑا اور اہم منصوبہ ہے جس کے لیے یہاں کے لوگوں نے خود فنڈنگ دے کے اس کا آغاز کیا. سیاسی تناؤ کی بات ضرور ہوتی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی تناؤ ہوتا ہے تو وہ ایک حکومت جن منصوبوں پر آغاز کرتی ہے کسی کام کا، دوسری حکومت اس پر اس انداز سے توجہ نہیں دیتی. مطلب میں اسی طرح صحت کے منصوبے آپ دیکھ لیں، بہت سارے ہمارے ایسے منصوبے ہیں جس پہ پچھلے کئی ادوار میں کام ہوا، پھر اس کے بعد وہ کام رک گیا.
مطلب ہمارا نشتر 2 کا جو منصوبہ ہے وہ اگرچہ اس میں کچھ بہتری آئی، لیکن کارڈیالوجی ایمرجنسی جو ہے وہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، درمیان میں اس میں کام رک گیا، اب توقع ہو رہی ہے کہ وہ کام دوبارہ آغاز ہوگا۔ میں نے ملتان کی اس لیے مثال دی کہ یہ کچھ مثالیں ہمارے سامنے تھیں۔ صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں بہرحال ایک نمایاں ترقی ہوئی ہے، اور اس میں اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ترقی کی بھی ضرورت ہے۔ تو بڑے ہسپتال جو ہیں وہ یقیناً نہیں کھولے گئے، لیکن بنیادی سطح پہ دیہی علاقوں میں بنیادی ہیلتھ سینٹرز کی سطح پہ اور بی ایچ یوز جنہیں ہم کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو سول ہاسپٹل ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتے ہیں ان کی سطح پہ، ملکی سطح پہ اس پہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح تعلیم میں بھی کام ہوا ہے، ترقی کے دیگر عوامل میں بھی کام ہوا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام مسلسل جاری رہنے چاہیے۔ اگر 75 سال میں کہیں کو کمی ہوئی ہے تو یقیناً اب ہمیں حکومت سے بھی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس کمی کو پورا کریں گے اور صحت اور تعلیم کی طرف توجہ دیں گے۔ اب تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہ مفت علاج کے لیے آپ کو مہیا کر دیا گیا ہے، آپ اس کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سابقہ حکومت کا منصوبہ تھا تو موجودہ حکومت کے دور میں بھی اس میں عمل درآمد جاری رہے گا۔ اسی طرح مفت تعلیم میں آپ کو چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ کتابیں مفت مل رہی ہیں، یونیفارم مفت مل رہے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اگر تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو یقیناً تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور تعلیم کے شعبے میں جب ہم ترقی کریں گے تو دیگر شعبوں میں ترقی آتی جائے گی۔ جبار مفتی صاحب، اگر ہم زراعت کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ زراعت میں پاکستان نے نمایاں کارکردگی کی، جس طرح امجد بخاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ زرعی شعبے میں انقلاب لانے کے لیے ہمیں اقدامات کی ضرورت ہے۔ اقدامات تو مفتی صاحب کیے جاتے ہیں، ان کا تسلسل جس طرح آپ تمام احباب کے فرما رہے ہیں کہ اس کا تسلسل ہونا ضروری ہے۔ اگر پہلے دن فی ایکڑ پیداوار 5 من تھی تو اگر گندم کی اگر بات کرتے ہیں تو آج فی ایکڑ پیداوار وہ 60 من تک پہنچ چکی ہے، اور دنیا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو چکی ہے، اور اس کے جدید عوامل جو ہیں اور عناصر جو ہیں اس میں انوالو ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں زرعی شعبہ ظاہر ہے معیشت میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے زراعت سے وابستہ لوگ خوشحال ہوں گے تو پاکستان میں زرعی خود کفالت کا جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چل جائے گا، اور پاکستان اس سلسلے میں بھی خود کفیل ہو جائے گا۔ تو آپ ان 75 سالوں میں زراعت کے شعبے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا، یہ ایک مجموعی طور پر اگر آپ کی اقتصادیات بہتر ہیں تو ہر شعبے کو اس کا پھل ملتا ہے، ہر شعبہ اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، یہ دونوں باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ زراعت کو اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اگر ہمارے ہاں ریسرچ ہوئی ہے تو زراعت کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، اگر ہمارے ہاں ریسرچ نہیں ہوئی تو زراعت کی ترقی اس طرح نہیں ہوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر جب ہم نے ہوش سنبھالا تو پہلا ادارہ ایوب خان مرحوم کے دور میں جو فیصل آباد میں زرعی کالج بنا، جو بعد میں زرعی یونیورسٹی بن گئی، تو ایک شہرہ تھا اس کا پورے ایشیا میں کہ اس میں جو بیج تیار ہوتے تھے، جو ریسرچ کی جاتی تھی، وہ پیداوار کے حوالے سے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے حوالے سے ان کا ایک شہرہ تھا، مشہوری تھی، اور لوگ آ کے وہ فارمولے لیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ اور ممالک ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اور میں کبھی کبھی یہ جملہ معترضہ اس کو سمجھیے گا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ محنت کا فقدان آتا چلا گیا۔ جس محنت کے ساتھ 60s میں ہم نے سفر تیز کیا تھا، اس محنت کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کے آپ بے شمار وجوہات بیان کر سکتے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول تھا، جو ملکی امن و امان کی صورتحال تھی، جو دہشت گردی، جنگیں، یہ سارا کچھ مل کے اثرات مرتب کرتی ہیں اور ہمیں بھی بریکیں لگیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم رک گئے۔ جہاں تک زراعت کا تعلق ہے تو زراعت نہ صرف یہ کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، بلکہ زراعت کے بغیر تو ملک پاکستان کی معیشت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے متبادل جو شعبے ہیں، مثلا جو انڈسٹری ہے، صنعت ہے، اس میں تو ہم اتنی تیزی سے بڑھ ہی نہیں سکے۔ اگر ہم زراعت میں بھی پیچھے رہ جائیں، زراعت میں بھی کچھ نہ کر سکیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہمارے وجود اور ہماری بقا کے لیے ضروری ہے کہ زراعت میں جیسے امجد بخاری صاحب نے بتایا کہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا 60 کا،
اس میں یہ ضرور ہوا کہ جی ہم نے 3 دریاؤں کا جو کنٹرول تھا وہ بھارت کو دے دیا، لیکن اس کے عوض ہمیں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے عالمی اداروں نے جو ہمیں فنڈ کیے اور ہمارے جو آبپاشی کے جو نظام آئے، تو اس کی وجہ سے ہماری، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا آپ کے پاس رقبہ بلوچستان میں ہے، لیکن نظام آبپاشی نہیں ہے، تو وہاں آپ زرعی پیداوار بھی نہیں ہے اس انداز میں۔ جہاں نظام آبپاشی موجود ہے وہاں پیداوار بھی موجود ہے، اور پیداوار میں اضافہ تو ظاہر ہے جب ہم زرعی مداخل ڈالیں گے، سائنسی فارمولے استعمال کریں گے، نئے بیج آئیں گے، پیسٹی سائڈز آئیں گی، تو وہ دوسرا۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زراعت کی طرف جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی، جتنی اس پر محنت کی جانی چاہیے تھی، جتنی اس پر ریسرچ اور تحقیق ہونی چاہیے تھی، اس کی رفتار ہماری کم ہوئی ہے پچھلے 30-35 سال کے دوران۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ریسرچ کی طرف آ جائیں تو ہمارا مستقبل بہت تابناک ہو سکتا ہے۔ جی امجد بخاری صاحب، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہتا ہے، ذرائع ابلاغ کی ترقی جو ہے ان 75 سال میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جتنے پہلو آپ نے یہاں گنوائے، جس میں زراعت ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، یا ابلاغ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی ترقی کو ہم دیکھیں تو یہ 2 پہلو ہیں اس میں خاص طور پہ۔ ایک تو کوانٹٹی کہ ہم تعداد میں کہاں کھڑے ہوئے، اور ایک کوالٹی ہے کہ ہم کوالٹی میں کہاں کھڑے ہوئے۔ تو یہ ان سارے شعبوں میں جو جس ترقی کو ہونا چاہیے تھا اور جو ہمارے پاس سکسیس ماڈل دنیا کے موجود ہیں، اس میں شاید ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے ان سارے شعبوں میں، اور اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں۔ مطلب اگر دنیا ترقی کرتی ہے، دنیا کے پاس وہ ماڈل موجود ہیں، تو ہم اگر اپنا کوئی ماڈل بنا نہیں سکتے تو کسی ماڈل کو فالو ضرور کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اور شاید ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں رہیں۔ ابلاغ کے شعبے میں بھی کافی ترقی ہوئی، کچھ حادثاتی ہو گئی، کچھ ہم نے کوشش کی کہ بھی چلیں کچھ ترقی ہو جائے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا آئین جو ہے وہ یہ حق دیتا ہے ہر آدمی کو اظہار رائے کا، اس کی آزادی کا، اور یہ کس حد تک ہم دے رہے ہیں، کس حد تک ہمارے جو قوانین ہیں، آئین ہے، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ سارے پہلو ایسے ہیں جن پہ ہمیں نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ذرائع ابلاغ نے بڑی ترقی کی ہے اس وقت۔ جو ہمارا میڈیا ہے، اس میں الیکٹرانک اور پرنٹ، وہ دنیا کے مقابلے کا میڈیا ہے، لیکن اس میں جو کنٹینٹ ہے اس پہ ابھی مزید جو ہے وہ بہتری کی گنجائش ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خاص طور پہ جیسے ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے ان سارے شعبوں پر منعکس ہوگا، اور ہم سارے شعبوں میں آگے بڑھیں گے۔ دنیا اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ اگر ہم دنیا کی اس رفتار کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پہلے ہی پیچھے ہیں اور مزید پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو دوڑ ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جاپان کے وزیر اعظم کو اپنی قوم کو کہنا پڑا کہ بھئی آپ ذرا کام ہلکا کریں، کوئی ریسٹ بھی کر لیا کریں۔ اب آپ اس کے مقابلے میں اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو ہمیں جو ہے ذرا اپنی جو ترقی کی رفتار اگر اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کام کی رفتار کو بڑھانا چاہیے۔ ویسے بخاری صاحب، جب وزیر اعظم یا شہباز شریف نے ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے کہا میں تو بھائی کام کروں گا، جس سپیڈ سے میں کام کروں گا اسی سپیڈ سے کام کرنا ہوگا۔ تو یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر اسی سپیڈ سے، جس سپیڈ سے اب میاں شہباز شریف کام کر رہے ہیں، اسی سپیڈ سے باقی لوگ بھی کام کریں گے تو ہم کافی ترقی کر سکیں گے۔ جی، آپ چاروں احباب، سلیم رضا آصف صاحب آپ کا، امجد بخاری صاحب آپ کا، مدر جاوید سیال صاحب آپ کا، جبار مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین، ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کی ایک ہی رائے ہے کہ آپ کو کامیابی کا سفر جو ہے ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ کام کریں، اور کام کرنے میں ایمانداری جو ہے وہ شرط ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کوالٹی کام جو ہے وہ کرنا ہے، کوانٹٹی کام نہیں کرنا۔ آپ کوالٹی کام کریں گے تو آپ اپنا سفر جو ہے وہ تیزی سے جاری رکھیں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ملتان اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جاوید نذیر اور پروڈیوسر طارق خان خاکوانی کو، ساتھی انجینئر طارق محمود جھرولا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔